قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ وہ اللہ کہ جس کی حکومت زمین و آسمان میں ہے، میں اس اللہ کا پیغمبر ہوں۔ وہ ایسا اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا میں جس چیز کی رہنمائی کرتا ہوں اس بات کو تم مانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول پر، اس نبی پر جو نبی امی ہے، جو نبی امی ہے، اور وہ نبی ایسا ہے جو خود اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس میں دو باتیں خاص طور سے بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو آدمی اللہ مانے، یعنی اپنا معبود تسلیم کرے، اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پوجنے کے لائق نہیں ہے، اور وہی ذات و صفات کا مالک ہے، اور اس کی صفات وہ ہیں کہ جن صفات کی طرح سے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ کو پانے کا جو ذریعہ ہے وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں۔ لہذا اس نبی کی پیروی کی جائے جس نبی کو خود اللہ نے بھیجا ہوا ہے۔ لہذا اس نبی کی جو آدمی پیروی کرے گا تو وہ اللہ کو پالے گا۔ اور پھر ایک خاص بات اس نبی کی صفت میں اللہ نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ یہ نبی ایسے ہیں جو نبی امی ہے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ جاہل ہو، نہیں، بس لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، لیکن حکمت اور دانائی کی ایسی باتیں جانتا ہے، اور کتاب و حکمت کی کہ ایسے گر کو جانتا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن وہ اس بات کو اتنا ڈھنگ سے سمجھا دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی کسی کتاب میں پڑھا ہوا نہیں، لکھنا بھی نہیں جانتا ہے، کسی اور ذریعے سے علم بھی نہیں حاصل کیا، اس کا دماغ اتنا کیسے چلتا ہے؟ بھائی بڑا ذہین آدمی ہے۔ تو امی کا ترجمہ جاہل نہیں، امی کا مطلب ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، بس بقیہ علم سے بہرہ مند ہے۔ اولین اور آخرین تمام لوگوں کا علم اس کے پاس موجود ہے، حتیٰ کہ اللہ نے مغیبات کا بے شمار علم اس نبی کو دیا ہوا ہے۔ تو اور نبی کا امی ہونا یہ نبی کی ایک خاص صفت ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ بہت سارے مشرکین اور یہود یہ کہتے کہ یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں یا اسلام کی باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، تو دوسری کتابوں سے انہوں نے علم حاصل کر لیا ہوگا۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، قرآن میں ہے کہ میں تو پوری زندگی اور پورا زمانہ بچپن سے لے کر کے اب تک میں نے تمہارے درمیان زندگی بسر کی ہے، تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں نے لکھنا سیکھا ہے، نہ پڑھنا سیکھا ہے، نہ کسی کے پاس جا کر کے ہم نے شاگردی اختیار کی ہے، پھر میری زبان سے حکمت کی ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ تو نبی کا امی ہونا یہ نبی کے لیے معجزہ ہے، اور نبی کا امی ہونا یہ نبی کی شان کے عین مطابق ہے کہ امی ہو کر کے پھر ایسی حکمت کی باتیں کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ہے جو کہلوا رہا ہے۔
ان हुआ इल्ला वह्युन यूहा, जो कुछ है वो वही है जो आपकी तरफ की जाती है। और एक जगह और कहा गया नबी की जबान से, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, आप कहिए कि मैं तुम्हारी तरह इंसानी हूँ, लेकिन फ़र्क यह है कि मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं की जाती है। और उस इल्म की वजह से अल्लाह ने हमें रोशनास किया हुआ है और उसके ज़रिए से मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ। लिहाजा नबी का उम्मी होना ये नबी की एक ख़ास सिफत है और ये नबी की एक शान है कि जिसकी वजह से नबी के नबी होने में कोई शक व शुबा नहीं है। लिहाजा उस नबी के ज़रिए से फिर किताब व हिकमत की तालीम हो रही है, हिकमत की बातें उनकी ज़बान से जारी है, तो उस पर सिद्क़ दिल से आदमी को ईमान लाना चाहिए।